کھلے مین ہول بچوں کی جان کے دشمن 3 سالہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو گٹر سے نکالا، مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، کھلے مین ہول بچوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ 3 سالہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو گٹر سے نکالا، مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں۔ اس پر بات کر لیتے ہیں اسامہ ملک سے۔ جی اسامہ بتائیے۔ دیکھیں، شہر قائد میں جو ہے وہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ کھلے مین ہول نہ ہو۔ خاص طور پر جو مضافاتی علاقے ہیں اس میں یہ صورتحال ہے کہ ننھے ابیان کی موت کے بعد بھی جو ہے وہ انتظامیہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ اور گزشتہ روز ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 تھا، جہاں پر ایک مین ہول جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے بچی جو ہے وہ نکلی ہے اور مین ہول میں گر گئی۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس بچی کو بچایا۔ اس کے بعد اس گٹر پہ تو ڈھکن رکھ دیا گیا، لیکن اس کے جو بالکل ہی برابر میں گٹر ہے جو کہ بچی کا گھر بھی ہے، اس کے سامنے جو گٹر ہے وہ کھلا پڑا ہے۔ میرے کیمرامین احمد آپ کو دکھائیں کہ یہ صورتحال ہے، یہ کہ مین ہول اس وقت موجود ہے اور یہ اس طریقے سے کھلا ہوا ہے، جبکہ اگر اس مین ہول سے اٹھا کر اس جانب کیمرہ لے آئیں احمد میرے کیمرامین، تو اس جانب اس بچی کا گھر ہے اور یہ پوری صورتحال یہ ہے کہ یہ بچی کا وہ گھر ہے جہاں سے بچے نکلتے ہیں، سیڑھیاں ہیں اور وہاں پر بھی نیپا کے پاس بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہی حادثہ پیش آیا تھا کہ جس طریقے سے جب بچہ وہاں پر جو ابراہیم تھا وہ اپنے والد کے ساتھ وہاں سے نکلا ہے اور پیچھے جا کر وہ اسی مین ہول میں گر گیا تھا۔ یہ بالکل دیکھیں، یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں، یہ یہاں سے کوئی بھی بچہ آئے اور اپنے والدین کے ساتھ، اور یہ چند منٹوں کی جو ہے وہ صرف چند قدموں کی جو ہے وہ دوری ہے اور کھلا مین ہول ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انتظامیہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ قرآن جوں پر نہیں رینگ رہی۔ یہ پورے گلی کی یہی صورتحال ہے، اور نہ صرف یہ ایک گلی کی صورتحال ہے بلکہ بلدیہ ٹاؤن کی زیادہ تر یہی صورتحال ہے۔ برابر والی گلی جو ہے وہ بالکل اوور فلو ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی تھی، خواتین سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہی پورے بلدیہ ٹاؤن کی صورتحال ہے۔ ٹاؤن چیئرمینوں کو درخواستیں دے دی ہیں، دیگر لوگوں کو درخواستیں دے دی ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ انتظامیہ کسی بڑے سانحہ کے منتظر ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایمبولینس دور کی بات ہے، رکشہ یا ٹیکسی بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ گلی کی یہ صورتحال ہے، جبکہ متعدد موٹر سائیکلیں اور دیگر جو وہ ہیں وہ اس میں گر چکے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ حادثہ پیش نہیں آیا، اس سے قبل بھی جو بچے ہیں وہ یہاں پر مین ہولوں میں گرتے رہے ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو بچا لیا جاتا ہے، لوگ یہاں پر ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی دن کوئی بچہ وہاں پر نہیں ہوا یا کوئی علاقہ مکین نہیں ہوا تو بچہ اپنی زندگی سے چلا جائے گا اور پھر انتظامیہ کو جو ہے وہ ہوش آئے گا، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے۔ صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے بلدیہ ٹاؤن کی، انتظامیہ جو ہے وہ سو رہی ہے۔ برابر والی گلی بھی بالکل بھری ہوئی ہے، اس کے برابر والی گلی میں بھی مین ہول کی یہی صورتحال ہے، مسجد بھی ہے اور دیگر ادارے بھی ہیں۔ میرا کیمرامین اگر پورا آپ کو اس جانب دکھا دیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس جانب بھی اس وقت بھی گلی میں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ خدا نہ خواستہ گر جاتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا تو یہ صورتحال ہوگی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ڈھکن وغیرہ رکھتے ہیں، کہا جاتا ہے، ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈھکن رکھ دیں گے، لیکن کب رکھ دیں گے کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے۔ برابر کی بھی یہی صورتحال ہے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی عاجز آ چکی ہیں، ان کے گھروں میں اگر جنازہ ہوتا ہے جو جنازہ نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ گلی سے یہی صورتحال ہے کہ سیوریج کا پانی بھرا ہوا ہے۔ اب وہ دیگر چیزیں تو قلت ہیں، پانی کی بھی یہی صورتحال ہے، گیس کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن یہ صورتحال ہے کہ اگر جنازہ وغیرہ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ جی اچھا اسامہ، جس طرح آپ دکھا رہے ہیں کہ بچی جو گری ہے گٹر میں، اس کے ڈھکن کو ابھی تک نہیں ڈھکا گیا ہے، اس حوالے سے بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کی گئی ہے، کیا اس پر کسی نے رابطہ کیا؟ اسامہ آپ سن پا رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کھلے مین ہول بچوں کی جان کے دشمن 3 سالہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو گٹر سے نکالا، مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 سالہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکی۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو گٹر سے نکالا ہے اور شکایات کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے 3 سالہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ کھلے مین ہول میں بچوں کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے شکایات کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔
آپ کو بتائیں کہ کھلے مین ہول بچوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی ہے۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو گٹر سے نکالا، مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں۔ 3 سالہ ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے، پوری سیوریج لائن اوور فلو تھی، مین لائن بند ہے، 4 سے 6 8 گلیاں ہیں، ساری کی ساری مین لائن کی وجہ سے ہم کمپلینس کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ بہت عرصہ یہاں پانی اتنا زیادہ تھا کہ گٹر دروازوں کے اندر، لوگوں کے دروازوں کے آگے بھی تھا، پیدل چلنے کا بھی راستہ نہیں تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا لائن ڈلے ہوئے بھی، جو ہے مین لائن تو یہ گلیاں کنیکٹ نہیں کی تھی۔ کل یہ مین ہول کھلا ہوا پڑا ہوتا، یہاں پہ بھی 2 پائپ 1 مہینہ سے کھود کے رکھے ہوئے تھے بچے۔ چیئرمین کو بول بول کے ہم تھک گئے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ بہت مشکل سے ابھی یہ ترقیاتی کام شروع ہو گیا تھا، تقریباً 20 دن سے کام شروع ہو گیا تھا، تو ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، تو 2 دفعہ میرے گھر کے سامنے 2 دفعہ میرے بچی گر گئی ہے۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، اسامہ ملک ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ اسامہ، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، بتائیے۔ اسامہ سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ کھلے مین ہول بچوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ 3 سال ابراہیم کی موت کے بعد بھی متعلقہ حکام کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔ بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 12 DUC 11 میں بچی کھلے مین ہول میں گر گئی ہے۔ علاقہ مکینوں نے بچی کو گٹر سے نکالا، مکینوں نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں۔ اسامہ ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ اسامہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد آوان کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اور ہم ملک کی اسٹرائی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ پنجاب کے اندر جیسا کہ کل DIG جو ٹریفک ہیں ان کا انٹرویو آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 5 دنوں میں انہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ چالان کیے، 18,000 FIR کیے ہیں اور 35 کروڑ کے جو ہیں انہوں نے جرمانے کیے ہیں، اور 50,000 سے اوپر جو ہے انہوں نے مختلف گاڑیوں کو بند کیا ہے۔ تو اس پہ ہم مجبور ہو کے، کیونکہ پنجاب کے اندر ہماری گاڑیوں کو چلنے نہیں دیا جا رہا، امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم دن میں گاڑیاں چلا سکتے ہیں، رات کے ٹائم پہ گن پوائنٹ پہ کنٹینر میں ہمارے مال خالی کر لیے جاتے ہیں، گن پوائنٹ پہ ہمارے گاڑیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اس پہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کا کوئی فوکس نہیں ہے امن و امان کے اوپر، ان کی نظر اس ٹائم پہ، اور آج ہماری گاڑیوں کے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہیں۔ اس 1965 آرڈیننس کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے وہ اس آڑ کے اندر۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد عوام پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے نیپا چورنگی میں مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے ننھے بچے ابراہیم کے گھر کے دورے کے بعد پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے متاثرہ خاندان سے معافی کا اقرار بھی کیا اور واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں گی۔ مزید اس رپورٹ میں۔ 3 سالہ ابراہیم کی المناک موت کے بعد شہر کی فضا سوگوار، انتظامی غفلت اور شہری حفاظتی اقدامات پر سنگین سوالات۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے 3 سالہ بچے ابراہیم کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان سے معافی مانگ لی۔ اس بات کا اظہار میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ابراہیم کے والد اور ان کے اہل خانہ کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، اللہ ان کو صبر دے، وہ اتنے نقصان کے باوجود شفقت سے پیش آئے۔ میں نے صرف ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجیے آپ، کسی کا بھی رول ہو، رسپانسبلٹی ہو، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر، اور اگر آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بغیر کسی بلیم گیم کے ابراہیم کے اہل خانہ سے معافی مانگی ہے۔ میں میئر کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوا، لیکن چاہتا ہوں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ ابراہیم کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ کسی اور بچے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ غفلت اور لاپرواہی کی مرتکب انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے معافی کے طلبگار ہیں۔ جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے۔
मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। वाक़या न सिर्फ एक ख़ानदान का नुकसान है बल्कि पूरे शहर के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत और इक़दामात नागुज़ीर हैं। खुले गटर में बच्चों के गिरने और इमरजेंसी सूरत हाल में कारकर्दगी से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने वकील को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, खुले हॉल्स शहर में हैं और खुले हॉल में बच्चे गिरते हैं और एमरजेंसी सूरत हाल में कारकर्दगी से मुतल्लिक एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को तैयारी के साथ आने की हिदायत की गई है अदालत की जानिब से। अब दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो अदालत ने 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने दौरान समाअत उनसे इस्तफसार किया कि तरक्याती मनसूबों में हिफाजती इंतज़ामात कौन सी रेगुलेशन में जो हैं वो आते हैं, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि शहर के तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं वो खुले मेन हॉल्स की तफसीलात उनसे तलब की जाए कि कितने खुले जो हैं वो मेन हॉल्स हैं, तफसीलात तलब की जाएँ ताकि किसी भी आइंदा कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मुतासरा शहरियों और उनके अहल खाना को जो है ज़र तलाफ़ी अदा करने का भी हुक्म दिया जाए। लिहाजा अदालत ने जो है दरख्वास्त 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में जसूरी मेयर कराची, MD कराची और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। जी सानिहा, नीपा चौरंगी के बावजूद इंतजामिया ख्वाब गफलत से ना जाग सकी। नीपा चौरंगी से राशिद मिन्हास रोड जाने वाले मोड़ पर 1 दर्जन मैन होल खुले हुए हैं। मसरूफ तरीन रोड से हज़ारों तलबा और दीगर शहरियों की आमदोरफ्त होती है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नीपा चौरंगी के उस मकाम पर जहाँ 3 रोज़ कबल जो है अफसोसनाक सानिया ने जन्म लिया था। यूनिवर्सिटी रोड पे सामने का वो हिस्सा है और इस मकाम पर जहाँ मैं मौजूद हूँ ये रास्ता मुड़ता है राशिद मिन्हास रोड की तरफ। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुतअद्दिद अफसरान की मुअत्तली और इस सिलसिले में तहकीकात के बावजूद जो है जो ये मकाम है, इस मकाम पर दर्जनों मेन होल, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि जगह जगह जो है वो खुले हुए हैं और शहरियों के लिए ख़तरे का बाइस बने हुए हैं। यानी इतना कुछ हो जाने के बावजूद जो है इंतज़ामिया को होश नहीं आया है, ना ही UC, ना ही टाउन, ना ही कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और ना ही बल्दिया उस्मा कराची जो है वो उसके अफसरान ख्वाब गफलत से जागे हैं और यहाँ पर दर्जनों मेन होल जो हैं वो खुले हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बड़े साहब, इतना बड़ा वाक़या हुआ उसके बावजूद ये मेन होल खुले हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा जी इनके इंतज़ामिया को जो है ये ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए, जो चीज़ नुकसानदेह है उसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, ये तो हम तो देख रहे हैं लाइन से सारे मेन होल खुले हुए हैं। कितनी यहाँ पे आमदोरफ्त रहती है और कितने आप हमें इतराफ़ में जो है मुख्तलिफ तालीमी इदारे भी दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, कितनी अहमियत है इस इलाके की आमदोरफ्त के हवाले से? यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मैं बता भी नहीं सकता। बहुत लोगों का यानी कि फुटपाथ से गुजर है, आते भी हैं जाते भी हैं, बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, आम शहरी भी हैं, कामकाज के लिए भी जाते हैं। तो ये जो है नुकसानदेह है। अच्छा, दिन के औकात में तो ये दिखाई दे रहे हैं, रात के औकात में यहाँ पर क्या सूरत हाल? रात के अंदर लाइट नहीं होती है जिसकी वजह से अंधेरा होता है, उसमें कोई भी बंदा गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, इंतज़ामिया को होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है और ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन नीपा चौरंगी का मकाम है जो कि राशिद मिन्हास रोड को लिंक कर रहा है और यहाँ पर इतराफ़ में स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और साथ में यूनिवर्सिटी रोड भी है। आमदोरफ्त भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिहायशी आबादी भी है और इसके साथ कारोबारी मराकज़ भी हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो मेन होल खुले हुए हैं इन फौरी तौर पर जो है वो इन पर कवर रखे जाएँ, इससे कबल कि कोई और अफसोसनाक सानिया जन्म ले। जी, कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई। 3 साला इब्राहिम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत गटर में गिरकर ख़त्म हो गई। अंडा मोड़, शादमान, औरंगी और अब नीपा चौरंगी वाक़यात में अब तक कई मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। इंतज़ामी गफलत और लापरवाही ना जाने मज़ीद कितने लोगों की जान लेगी। लेकिन इन सब के बावजूद हुक्मरानों की आंखें कब और कैसे खुलेंगी ये वक्त ही बताएगा। अवामी नुमाइंदगान भी हुकूमत से रहते हुए काम करने को तैयार नहीं। MQM से वाबस्ता रुकन असम्बली नजम मिर्जा ने खुले गटर से मुतालिक करारदाद भी पेश की। अरकान असम्बली की नीपा चौरंगी वाक़े से मुतालिक क्या राय है, देखिए अक्सर शाहिद की स्पेशल रिपोर्ट। कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया।
کراچی وہ شہر جو روشنیوں کا نہیں بندی خائیوں کا شہر بن گیا ہے. یہاں سڑک پر قدم رکھنا زندگی کی ضمانت نہیں بلکہ ایک جوا بن گیا ہے. کھلے مین ہول معصوم زندگیاں نگل رہے ہیں, گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ رہے ہیں. کراچی میں ہر حادثے کے بعد چند گھنٹوں کا شور, پھر سب خاموش. آخر کب رکے گا یہ سلسلہ؟ اس پر بات کریں گے ایوان میں موجود ہر نمائندے سے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سندھ کے اندر یہ ہو گیا ہے, نااہلی اور نظام دونوں پلس ہو کر, اور اس نے سارا بیڑا گرک کر دیا ہے. بھائی نااہلی تو ہے ہی ہے, حکمرانوں کی حکمران نااہل ہے. 17 سال سے گورنمنٹ کے اندر کیا کر دیا انہوں نے بھائی کراچی شہر کے لیے, پورے سندھ کے لیے. پھر ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ نظام اور پاکستان تو اب ساتھ نہیں چل سکتے. اب ایک غفلت ہوئی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو پورے کراچی کا سروے کرنا چاہیے. جہاں ڈھکن موجود نہیں ہے ان کو نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ٹاؤن نے نہیں لگایا, یو سی نے نہیں لگایا, کے ایم سی نے نہیں لگایا. وہ فوری طور پر پورے شہر کے مین ہولز کا سروے کرائیں اور ڈھکن رکھوائیں. یہ سلسلہ اسی طرح رکے گا کہ یہاں پہ انتظامی طور پہ اگر یہ بہتر کریں یہ سارے سسٹم کو, کیونکہ سسٹم تو کوئی اور کام کر رہا ہے, سسٹم لوگوں کو سہولیات نہیں دے رہا. تو جماعت اسلامی کا موقع بھی یہی ہے. اس سال کا 20ویں ہماری اندھوناک موت ہے جو اس وجہ سے اور اس واقعے کے تھرو رونما ہوئی ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ ستم ہوا کہ بچہ اپنی جان سے گیا, لیکن اس سے بڑا ستم یہ تھا کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ صوبائی حکومت, نہ ہماری ٹاؤن کی جو گورنمنٹ ہے یا ٹاؤن کے چیئرمین ہیں یا یو سی کے چیئرمین ہیں. سب ایک دوسرے پہ بلیم گیم کھیل رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک 2200 کا گٹر کا ڈھکن, کیا حکومت سندھ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے؟ کیا ٹاؤن کے پاس نہیں ہے؟ کیا یو سی کے پاس نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یو سی کے پاس بھی اوزرٹی کے نام پہ 12 لاکھ روپے آتے ہیں. بھائی اگر ہم اس میں کاؤنٹ کریں کہ ایک یو سی کے اندر مشکل بمشکل 800,000 ڈھکن ہوں گے, اگر ایک اوزرٹی یا 2 اوزرٹی اگر اس ڈھکنوں پہ لگا دیا جائے جس پہ بابیلا مچاؤ, جس میں ہمارے ترجمان سندھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاست نہیں کرنا چاہیے. بھائی کون کہہ رہے سیاست کریں یار, یہ انسانی جان کا مسئلہ ہے. اتنا ٹیکس ہم سے گورنمنٹ لیتی ہے تو وہ لگتا کہیں آخر, وہ لگتا ہے حکمرانوں کو جیبوں کے اندر, وہ لگتا ہے حکمرانوں کے پیچھے جو ہماری اسکواڈ گھوم رہے ہوتے ہیں نا پولیس کے, یہ ساری چیزیں وہاں لگ رہی ہوتی ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ جب تک یہاں پر ہے, پیپلز پارٹی, تب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. ادروائز اس ملک کا تو کریا پانچے انہوں نے کر دیا. مسائل کا انبار ضرور ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اور عوام کا اعتماد بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. عوامی نمائندوں کی باتیں آپ کے سامنے ہے. حقیقت یہ ہے کراچی کسی ایک کا نہیں بلکہ بے حسی, بد انتظامی اور سیاسی لاپرواہی کا وارث ہے. یہاں پر ایک طرف تمام سیاسی جماعتیں اپنے بیانات دینے میں مصروف ہیں تو وہیں دوسری طرف صوبے کے حکمران صوبے کی ذمہ داری کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن اس سب معاملے میں نقصان عوام کا ہوتا ہے. یہاں پر شہر کراچی کو جب تک ووٹوں کی منڈی سمجھا جاتا رہے گا, گٹر کھلے رہیں گے, زندگیاں بند رہیں گی. بات تلخ ہے پر سچ ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت, کیمرہ مین ناگا رفیق کے ساتھ اقصیٰ شاہد. اللہ حافظ. سندھ کابینہ کا اجلاس 16 دسمبر کو ہوگا. تمام وزارتوں کو کابینہ کے لیے ایجنڈا بھیجنے کی ہدایات جاری کر دی گئی. وقت اور ایجنڈا 11 دسمبر کے بعد جاری کیا جائے گا. سندھ امپلائیز الائنس کا اجلاس میں ایجنڈا شامل کرنے کا مطالبہ. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. عاجز چوالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عاجز, بتائیے گا. جی دیکھیں, اب سندھ کابینہ کے اجلاسوں کا یہ پرنسپل تو سیٹ ہو گیا ہے کہ ہر 15 روز میں اجلاس ہوگا. 15ویں روز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پھر جو ہے اجلاس طلب کر لیا ہے اور 16 دسمبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ اجلاس ہوگا. اس بار پتہ چلا ہے کہ اجلاس کا جو ایجنڈا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سی ایم سیکریٹریٹ سے ایجنڈا طے ہوتا ہے اور وہ تمام وزراء کو یا کابینہ کے ممبران کو بھیجا جاتا ہے. لیکن اب سی ایم سیکریٹریٹ نے ایجنڈا خود وزارتوں سے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تمام وزارتوں کو لکھا گیا ہے کہ وہ 11 دسمبر تک اپنے اپنے محکمے کے جو مسائل کابینہ میں اٹھائے جانے ہیں ان کے بارے میں اپنا ایجنڈا بھیج دیں. تمام صوبائی وزراء کو, مشیروں کو, معاون خصوصی اور سرکاری محکموں کو لکھا گیا ہے سی ایم سیکریٹریٹ کی جانب سے کہ سندھ کابینہ کے لیے 11 دسمبر کو شام 4 بجے تک اپنا ایجنڈا بھیج دیں اور 11 دسمبر کے بعد ہی سندھ کابینہ کا ایجنڈا جاری ہوگا. چونکہ گزشتہ 2 اجلاسوں میں ایک اہم مسئلہ ہے سندھ کا جو کابینہ کے اجلاس میں آنا ہے, وہ ہے سندھ امپلائیز الائنس کے ساتھ سندھ حکومت کے وعدے.
ایک کمیٹی بنے تھی, کمیٹی نے اپنی رپورٹ فائنل کر دی ہے. اب رپورٹ جو ہے وہ سندھ کابینہ کو پیش ہونی ہے, جس میں ڈی آر اے الاؤنس ہے, انشورنس الاؤنس ہے اور کئی مطالبات ہیں سندھ امپلائیز الائنس کے. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ بھر میں ان لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا. اس کے بعد چیف سیکریٹری کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی نے دو کمیٹیاں بنی. ایک سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی بنی اور کمیٹیوں نے اپنی رپورٹیں دی, لیکن 2 اجلاس گزر گئے. سندھ امپلائیز الائنس کے جو معاملات تھے وہ سندھ کابینہ کے ایجنڈا پر نہیں آئے, کیونکہ اس کی منظوری بہرحال سندھ کابینہ کو ہی دینی ہے. اس بار یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 16 دسمبر کو سندھ کابینہ کا جو اجلاس ہے اس میں سندھ امپلائیز الائنس کے مطالبات بھی ہوں گے, اور سندھ امپلائیز الائنس نے چیف سیکریٹری سندھ سے رابطہ بھی کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کے مطالبات کو کابینہ کے ایجنڈا میں شامل کیا جائے. اگر یہ معاملہ ایجنڈا میں آتا ہے تو چیف سیکریٹری سندھ کو ہی یہ رپورٹ جو ہے وہ سندھ کابینہ میں پیش کرنی ہوگی, لیکن یہ تو پتہ چلے گا 16 دسمبر کو کہ یہ معاملہ آتا ہے یا نہیں آتا, وہ ایک الگ سوال ہے. البتہ سندھ کابینہ کے ایجنڈا کا طریقہ کار اب تبدیل ہو چکا ہے. تمام چونکہ اس سے قبل یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے تھے کہ اب پیپر لیس ہو گیا ہے, کابینہ کے تمام اجلاس جو ہیں وہ پیپر لیس ہوں گے. کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر, لیپ ٹاپ ٹو لیپ ٹاپ ساری ایجنڈاز جائیں گے اور وہاں سیشن میں بھی تمام ممبران کو جو ٹیبلیٹس ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں. تو لہٰذا اب یہ وزراء اپنا ایجنڈا بھیجیں گے کابینہ کو اور کابینہ 11 دسمبر کو ایجنڈا فائنل کر کے جاری کرے گا. جی ٹھیک ہے, عاجز جمالی براہ راست اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. واٹر کارپوریشن میں سی بی اے کی جانب سے ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. مختلف اضلاع میں ملازمین کے حقوق کے حصول کے لیے دفاتر بند کر کے احتجاج کیا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ایس این عباسی سے. جی ایس این. جی بالکل, واٹر کارپوریشن میں مقدموں کا اندراج جو ہے وہ شروع ہو گیا. مزدوروں کی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر انتظامیہ کی جانب سے مقدمات جو ہے وہ درج کرائے جانے لگے, جس پہ سی بی اے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. حقوق دلوانے کے لیے چیئرمین سی بی اے ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے جان لیتے کہ معاملہ کیا ہے, یہ کس طرف کہانی کو جو ہے وہ مینجمنٹ کی جانب سے لے کے جایا جا رہا ہے. مجھے بتائیے گا, پہلی بار مقدمہ ہو گیا, آواز بلند کرنا چھوڑنی پڑے گی, اب کیا کرنا پڑے گا؟ نہیں, اپنی ہٹ درمی پہ اترے ہوئے. آپ کو پتا سیرا ایکٹ میں جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ ہی نہیں سکتی ملازمین کے خلاف, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی ہٹ درمی پہ اترے ہوئے, آپ کو پتا ہے ہم نے کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد لیٹر لا کے ان کے منہ پہ دے ماریں گے کہ جی یہ سیرا ایکٹ میں ہے ہی نہیں کسی قانون کے تحت کہ ملازمین کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹی جائے. یہ ہمارے بات کے لمحات ہیں, یہ ڈر خوف پیدا کیا جا رہا ہے, لیکن ہم اس سے ڈر اور خوف میں آنے والے نہیں ہیں. ہمارے ملازمین آپ دیکھ لیں آج بھی یہاں جمع ہیں باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا, آؤٹ سورس ہو رہے ہیں محکمے, ریونیو تو 2 ارب سے زیادہ ملازمین لے گئے, تو کیا آؤٹ سورس ہونے دیں گے؟ اور آؤٹ سورس اگر ہو جاتے ہیں تو کیا مزید بہتری آئے گی اور نقصان کا سامنا ہوگا محکمے کو؟ دیکھیں جی, نقصان کا سامنا اس لیے ہوگا کہ جو نئے لوگ آئیں گے ظاہر سی بات ہے وہ ان کو کام کا ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو تجربہ کا بنایا گیا. ہر 3 سال بعد جو ایک نیا ایم ڈی تعینات کر دیا جاتا ہے, پہلے وہ 2 سال سیکھنے میں لگاتا ہے, پھر آخری سال جو ہے وہ سونے کی چڑیا سمجھ کے لوٹ مار کرتا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کہاں پانی کی بہتری آئی پوری کراچی میں, کون سا پمپنگ اسٹیشن بنایا گیا, اربوں روپیہ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے آ کے وہ کسی فائلوں کی زد میں آ گیا ہے. انتظامیہ کو حرکت میں آنا ہوگا, ملازمین کے حقوق کی یقین دہانی کرانی ہوگی, مات کا سلسلہ بھی چھوڑنا ہوگا. جی ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں, وزیر صحت عزیہ پیچوہو پریس کانفرنس کر رہی ہیں. بہت اہم مقصد ہے جس کے لیے انہوں نے کہا ہے, میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں, لیکن پھر وہ چیز جو ہے نا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں صرف ایک تو پہلے ان کا جو تھیلیسمیا کا میری بہن نے جو بات کی, دیکھیں یہ مختلف وہ میتھڈز ہیں, طریقہ کار ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اویئرنیس پروگرام کے لیے بتائے جا رہے ہیں, جس میں یہ کاؤنسلنگ سے کچھ اور فوائد ہوں گے. تھیلیسمیا کا آلریڈی بات کافی ہو چکی ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ معاشرتی طور پر ہمارے لیے آہستہ آہستہ اس کا فروغ ہوگا اور اس کو رائز جو ہے وہ کیا جائے گا, کیونکہ بہت سارے اس طرح کے ہمارے ڈومیسٹک مسائل ہیں, مذہبی لحاظ سے بھی اور دیگر طریقہ کار سے. لیکن جس طرح شناختی کارڈ بنانے کے وقت یہ ضروری ہے, کیونکہ یہ سب کے علم میں ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اپنے اولاد کسی کو پیاری نہیں ہوتی. اگر ماں باپ کو یہ اویئرنیس مل جائے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ہوگا جس کو اس طرح کی کوئی ڈیزیز لگ سکتی ہے, تو بہت احتیاط کریں گے.
اور اسی طرح یہ دیگر جو بتائی جا رہی ہے کاؤنسلنگ، یہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. آ جائیں بلدیاتی نظام کے لحاظ سے. دیکھیں بلدیاتی نظام اس وقت پورے ملک میں اگر کہیں پہ کوئی با اختیار یا جو بھی اختیارات اس کے پاس ہیں تو وہ سندھ میں ہے، اور لوکل گورنمنٹ کا جو پروگرام ہے. آپ پنجاب، کے پی، بلوچستان آپ اس کا کمپیئر کر سکتے ہیں. ایشوز ضرور ہیں، کراچی کے مسائل اپنے ہیں. کراچی میرے خیال میں دنیا کا واحد شہر ہوگا یا کوئی 4-5 شہر ہوں گے جہاں پہ پانی کی سورس آپ کو 200 کلومیٹر سے لانا پڑتا ہے. پانی یہاں کا پانی سب سوائل یا دیگر جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پر دھیان نہیں دیا جاتا. گورنمنٹ کی بالکل ذمہ داری ہے اس کو بہتری کرنا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، ہمارے دیگر جو کیبنٹ ممبرز ہیں یا الیکٹڈ لوگ ہیں، میئر آپ کو دن رات محنت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیگر جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں. بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہتری کی بہت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سب چیزیں جو ہیں بہتر کر کے دیں گے. میڈم یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے جو یہ ایشو بتایا اس میں میسج یہ ہو رہا ہے کہ پاپولیشن گروتھ بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اچھا ایک طرف اس میں دو انٹرلنک کوشچن ہے کہ ایک طرف آپ تو اس کو کنٹرول کی بات. ڈاکٹر اسما پشوہو اور وزیر بلدیات ناصر شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید 256 سب انسپیکٹرز کو اگلے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ متعلقہ اداروں سے ان افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے معراج اختر سے. معراج آگاہ کیجیے. جی بالکل، سندھ پولیس بشمول کراچی پولیس میں ترقیوں کا ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ہوا چل پڑی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ان کی سخت ہدایات تھی کہ جلد سے جلد جتنے بھی لوگ پینڈنگ میں جن کی پروموشنز رکی ہوئی ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. اس کے لیے جو ہے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے اجلاس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے 10 دن میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور ان میں جو سینئر افسران ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت تقریباً کراچی کے 256 سب انسپیکٹرز ہیں، جس کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے مختلف اداروں کو لیٹرز لکھا گیا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے FIA کو، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو، اور سندھ پولیس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو یہ خط لکھا گیا ہے. اور ایک لسٹ بھی جاری کی گئی ہے جن میں سینئر سب انسپیکٹرز ہیں 256 جن کے نام اور ان کی ولدیت وغیرہ بتائی گئی ہے، اور ان کی ACR یعنی کہ جو ان کا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے 5 سال کی، وہ مانگی گئی ہے 2021 سے لے کے 2025 تک کی. اور 2 روز کا وقت دیا گیا ہے تمام اداروں کو کہ وہ ان کی مکمل انکوائری کر کے ان کا کرمنل ریکارڈ اور ان کا سروس ریکارڈ وہ مکمل طور پر فراہم کریں. اس کے بعد یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کے پاس جائے گا، جو کہ یہ فیصلہ کرے گی کہ جن پر کوئی پینڈنگ انکوائری نہیں ہوگی ان کو جو ہے وہ اگلے عہدے پر یعنی کہ انسپیکٹر کے عہدے پر پروموٹ کر دیا جائے گا. اور اگر کسی بھی سب انسپیکٹر کا کوئی ریکارڈ ایسا نکلتا ہے جس میں کوئی پینڈنگ انکوائری یا پینڈنگ کوئی اس کو پنشمنٹ ملی ہو تو اس کا جو پروموشن ہے وہ روک لیا جائے گا. تو FIA اور اینٹی کرپشن سمیت جو سندھ پولیس کے دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ 2 روز کے اندر اپنی رپورٹ پیش کریں تاکہ وہ جو مکمل ریکارڈ ان کے پاس آئے گا اس کو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کو دیا جائے، اور وہ اپنا اگلا جو مرحلہ ہے اس میں پروموشن کی جو ورکنگ ہے اس کو مکمل کر سکے. جی آپ کو براہ راست لیے چلیں، صوبائی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بکریوں کی طرح سب چلے جائیں گے ایک ہی راستے پہ، تو اس وجہ سے، اور وہ پروگرام اسی لیے ہے سوشل پروٹیکشن کا کہ عورتوں کو جو ہے حمل سے آتی ہیں عورتیں یا جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، ان کی صحت نہایت ضروری ہے کہ ان کا بچہ صحت مند ہو، تو اس وجہ سے یہ پیسے رکھے گئے. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے پاس ہم گئے تھے جب یہ ملک بینک کا ایشو شروع ہوا تھا، اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے وہ بورڈ میں یہ پاس کر دیا ملک بینک کا. ابھی یہ جو کاؤنسلنگ ہے یہ تو عین مذہب کے مطابق ہے. مذہب یہ تو نہیں کہتا کہ ایک عورت کا حقوق نہیں ہے، ہم تو مذہب کی بات کر رہے ہیں اس میں کہ عورت کے یہ حقوق ہیں، اور یہ حقوق کو ان کو مرد کو سمجھنے چاہیے
शादी के दौरान कि क्या हुकूक हैं औरत के, तो वो हुकूक पे डाका नहीं डाले, औरत के हुकूक पे डाका नहीं डाले। उस वजह से हम चाहते हैं कि, और ये हम तो सेहत की बात कर रहे हैं कि उसकी सेहत बेहतर किस तरीके से हो सकती है और किस तरीके से उसके बच्चे की सेहत बेहतर हो सकती है, तो ये काउंसलिंग उस सिलसिले में। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि मजहबी लोगों का क्या दखल अंदाजी क्या होगी, क्या उनकी एतराज क्या होगा इस पे। हम तो सिर्फ ये बिल तो पास हो गया है, नहीं एडिशन भी हो गया 2020 में, 22 में वो हो गया था ना, 2019 में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स बिल था और 22 में हमने इसकी अमेंडमेंट डाल दी थी, वो भी पास हो गया। अभी इसलिए हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और पायलट जब हम देखते हैं उसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस वजह से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि लोगों में आगाही नहीं थी। वो कह रहे थे क्यों हम जाएं काउंसलिंग के लिए, क्या मकसद है काउंसलिंग का। तो मैं इसलिए आगाही के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि आगाही हो लोगों को कि क्या जरूरत है इस काउंसलिंग की, किस तरीके से ये इनको बेहतर जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि कदर अस्पताल को टर्शरी केयर अस्पताल बनाने का आपने ही ऐलान किया। आज मैं नहीं बात करना चाहती थी, मैं इसी पे काउंसलिंग पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कर काउंसलिंग का कोई क्वेश्चन कतर अस्पताल को कर रहे हैं हम लोग, और मैं बस कतर में अस्पताल को कर रहे हैं, आप बस मैं यही बता दें। जी मैडम, इस हवाले से आप बताएं, जो जिस मजवजा बिल की बात कर रही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस पे अमल दरामद के क्या इम्कान है? ऐसा ना हो कि वो सेक्रेटरी यूनियन की पैदागिरी शुरू हो जाए और ये फॉर्मेलिटी बनकर रह जाए। नहीं, इस वजह से लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बिल क्या किस नौयत का है और ये काउंसलिंग किस वजह से हो रही है। तो ये जो है आगाही आपको फैलानी है कि ये कितना जरूरी है, और इसकी जरूरियात को समझते हुए लोग आएंगे। अगर लोगों को आप बताएंगे नहीं तो लोग तो नहीं आएंगे ना। तो ये एक इकदाम है और इसके ऊपर हम मजीद काम करेंगे ताकि लोगों में बेहतर तरीके से आगाही आए। हम लोकल गवर्नमेंट की और अपने जो है MPAs, MNAs उन सबको इसमें मदऊ करेंगे कि वो इस पे जो है लोगों के साथ राब्ता करें और लोगों को बताएं, समझाएं इसके बारे में। तो अभी तो नहीं, ये मैं बता रही हूँ कि हम नहीं, मैं पैसे ज्यादा नहीं खर्च करना चाह रही। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने MOs को और WMOs को, जो उधर BHUs RSCs में बैठे हुए होते हैं, वही उनके पास ही ये वो मुकर्रर करेंगे टाइम जिस टाइम में वो काउंसलिंग कर सकते हैं, और वो जो है जो कपल है, जो औरत और मर्द हैं, वो आके उनके साथ बैठ के वो काउंसलिंग कराएंगे। तो वो MOs और WMOs को ही हम इसमें कर रहे हैं इन्वॉल्व, ताकि एक इंटीग्रेटेड एक सर्विस होती है, क्योंकि वही हैं जो उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। आगे चल के अगर हमल से होगी औरत तो वो WMO उसका ख्याल रखेगी, तो उससे पहले ऐसी उनसियत हो जाए तो बेहतर है। वही WMO नहीं, वुमेन में यहाँ वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो है वो हमारी जो है वो उसकी मैं बात करी। WMOs वो हैं, गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत हर जगह नहीं है मौजूद हमारे पास WMOs हर बेसिक हेल्थ यूनिट और हर रूरल हेल्थ सेंटर में मौजूद है। तो उधर तक हम ये उनको रसाई करा रहे हैं, वो जो गांव में उनके UC में है, यूनियन काउंसिल में मौजूद है ना। एक चीज और क्लियर कर दीजिएगा, जैसे आप थैलेसीमिया की बात कर रही थी कि अगर माइनर होते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद भी टेस्ट हो सकता है कि उस बच्चे को बचाया जा सके। नहीं, बचाया नहीं जा सकता, ये मालूम करने के लिए कि उसका नॉर्मल बच्चा है या थैलेसीमिया है। कराची की अगर बात करें सेंटर की, तो वहाँ तो चले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाएगी। आपने कंट्रोल एरिया की बात की, वहाँ चंबड़ का इलाका है या आसपास जो देहाती इलाका है, तो क्या वो भी फिर नेशनल टेस्ट अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, हाँ, हमारे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये थैलेसीमिया सेंटर्स में होता है। अब अगर आप थैलेसीमिया सेंटर्स में जाएं तो उधर ये टेस्ट होता है। और काउंसलिंग में जो भी रिलेटेड टेस्ट होंगे वो भी फ्री होंगे? काउंसलिंग में कोई रिलेटेड टेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम तो ये काउंसलिंग डिजीज है तो वो फिर उसके हमारे ज्यादातर टेस्ट तो फ्री ही होते हैं, तो वो काउंसलिंग में कोई ऐसा एज अ डिजीज तो नहीं डायरेक्ट डायग्नोज कर रहे हैं, हम तो उनको बता रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं ना। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये अवेयरनेस के लिए हैं कि किस तरह अवेयरनेस दी जाए, अपने लोगों को कैसे बचाया जाए, अपनी फैमिलीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। छोटे बच्चों को, जो नौमौलूद बच्चे आते हैं, उसका ज़ाहिर असर पूरी फैमिली के ऊपर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई भी प्रोग्राम अगर शुरू किया जाता है
ان لوگوں کی بہتری کے لیے. تو ایک چیز کہیں سے بھی کوئی کسی نے ایک شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے اور وہ سارا پروگرام جو ہے, مثال کے طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بچے ہیں ان کا سب سے زیادہ خیال, سب سے زیادہ پیار ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے نا, باقی اس کے بعد آتے ہیں سب لوگ. پولیو کا یہ آپ ڈاکٹر اسا پچوہو وزیر بلدیات ناصر شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. غیر قانونی تعمیرات خود ختم کر دیں ورنہ ہم گرا دیں گے. سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم. ریمارکس یہ کہ بدنیتی پر مبنی تعمیرات کی ریگولیشن کے لیے عدالتی نظیر بھی لاگو نہیں ہوتی. بلڈر جان بوجھ کر تعمیرات کرتے ہیں پھر ایس پی سی اے سے ریگولیٹ کروا لیتے ہیں. وکیل بلڈر نے موقف اختیار کیا کہ عمارت کے اطراف میں 20% حصے کمپلسری آپشن سپیس پر تعمیرات کی گئی, ہم اس کو خود ختم کر دیں گے. عدالت کا ایس پی سی اے کو عمارت کا جائزہ لینے کا حکم. 15 روز میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت رپورٹ جاری کر دی ہے. ماہانہ فروخت میں 5%, سالانہ فروخت میں 10% کمی ریکارڈ. نومبر 25 میں مجموعی فروخت 14 لاکھ میٹرک ٹن رہی ہے. اکتوبر میں 14.96 لاکھ ٹن تھی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت رپورٹ جاری کر دی ہے. اس پر بات کریں گے بیورو چیف اشرف خان سے. اپڈیٹ کیجیے گا. آئل کمپنی ایڈوائزری کونسل نے پیٹرولیم مصنوعات کی مجموعی فروخت کی رپورٹ جاری کر دی ہے, جس کے مطابق نومبر 25 میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ماہانہ 5% اور سالانہ 10% کمی ہوئی ہے. نومبر 25 میں مجموعی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 14 لاکھ میٹرک ٹن رہی ہے. اکتوبر 25 میں مجموعی پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ 2024 میں اگر نومبر 2024 میں 15,76,000 ٹن رہی تھی اور رواں مالی سال 5 ماہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 1% اضافے سے 68 لاکھ ٹن رہی ہے. اور یہاں پہ دیکھا جائے کہ پیٹرول کی فروخت ایک ماہ میں 9% کمی سے 6,08,000 ٹن رہی ہے. ڈیزل کی فروخت سالانہ 13% کمی سے 6,83,000 ٹن رہی ہے. جبکہ دیکھا جائے نومبر 25 میں فنس آئل کی فروخت سالانہ 32% کمی سے 25,000 ٹن رہی ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ فنس آئل کی جو قیمت بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کا بجلی بنانے میں اس کا استعمال کم سے کم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بڑی کمی دیکھی گئی ہے. بیورو چیف اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ.